بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج کس نمبر 2۔ مگر پولیس انہیں یہاں کیوں لائی ہے؟ کیا الزام ہے ان پر؟ دوپہر 2 بجے کے قریب بدماش فیروز تمہارے گھر گیا۔ وہ نشے میں تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا کہ چیس چاہیے، اور جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اول فل بکنے لگا۔ لوگ جمع ہو گئے تو اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے چیس خریدتا ہے۔ گواہی کے لیے اس نے کئی لڑکوں کو بلوا لیا۔ لوگوں نے تمہاری امی سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور رونے لگیں۔ بات بگڑ گئی اور پولیس طلب کر لی گئی۔ تلاش چلی تو چرس برآمد ہوئی۔ کیا؟ میرے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور گرد و پیش کے پولیس والے میری طرف دیکھنے لگے۔ ہاں، جب تک چرس برآمد نہ ہوئی تھی لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ تھیں، فیضان کہہ رہا تھا۔ مرزا صاحب اور دوسروں نے تو پولیس کو اندر جانے سے روکے بھی رکھا کہ گھر کے مرد کو آنے دیا جائے، لیکن لڑکوں نے شور مچا دیا کہ پولیس طرفداری کر رہی ہے۔ مجبوراً مرزا صاحب اور چند آدمی پولیس کے ساتھ اندر گئے اور ان کے سامنے گھر کی تلاشی لی گئی۔ کوئی سحر بھر چر صندوق کے پیچھے پڑی ملی۔ میرے ذہن میں جیسے کوئی شیشہ ٹوٹ گیا۔ پچھلی رات کا چور یاد آ گیا، جو کچھ چرائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ ایک باقاعدہ سازش ہوئی تھی ہمارے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ تم ہمارے خلاف کیوں نہ ہوئے فیضان؟ تم نے بھی تو چرس برآمد ہوتی دیکھی ہے۔ میں دل محسوس کر بولا، کاش میں تمہارے کچھ کام آ سکتا منصور۔ فیضان نے آپ دیدہ ہو کر کہا، اب تم جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں یہاں دیکھے اور تمہارے بارے میں بھی لوگوں کی رائے خراب ہو۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے اصرار کر کے فیضان کو واپس بھیج دیا اور انسپیکٹر کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر امی اور فریدہ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے چہرے زرد تھے اور گالوں پر آنسوں کے دھبے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر فریدہ کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مت رو، ہم بے گناہ ہیں۔ انسپیکٹر کو سارے حالات کا علم ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے رنتے ہوئے گلے سے امی اور فریدہ کو دلاسا دیا۔ رات کو جو آیا تھا وہ چور نہیں تھا، چرس رکھنے آیا تھا۔ ہمارے خلاف باقاعدہ سازش کی گئی ہے امی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسپیکٹر آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر درستی سے کہا، تو تم خود حاضر ہو گئے؟ میں فرار کہاں ہوا تھا، ذرا باہر گیا تھا۔ آپ نے میرا انتظار بھی نہ کیا اور باپردہ شریف خواتین کو تھانے بلوا کر مذاق اڑایا۔ میں نے ترکی پر ترکی جواب دیا، ہم قانون کو تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ انسپیکٹر نے سخت لہجے میں کہا اور گھنٹی بجائی۔ ایک کانسٹیبل آیا تو اسے 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا، ان دونوں کو رکشے میں عزت کے ساتھ گھر پہنچا دو۔ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی بڑے صاحب، امی تل ملا کر بولی۔ ہمارا یہی ایک سہارا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو ہم ماں بیٹی جیتے جی مر جائیں گے۔ اسے جہاں رکنا ہوگا ماں جی۔ آپ کو بھی تکلیف اس لیے دی کہ کہیں یہ فرار نہ ہو جائے۔ معافی چاہتا ہوں، اب آپ جائیے، مجھے کیس مکمل کرنا ہے۔ ہاں آپ جائیں امی، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے امی کو دلاسا دینے کے لیے کہا۔ وہ میرا سر اور ماتھا چوم کر اٹھی اور فریدہ کو لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ فریدہ نے دروازے پر رک کر میری طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا تو میرا دل کٹ گیا۔ میں پتھر کی بت کی مانند ساکت بیٹھا تھا۔ انسپیکٹر نے ایک فائل اپنے سامنے رکھی اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی۔ وہ کسی قدر مضطرب نظر آ رہا تھا۔ دیر تک وہ کچھ نہ بول سکا۔ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سرد نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ چرس کہاں سے آئی؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ پچھلی رات ہمارے گھر میں ایک چور آیا تھا جو کچھ چرائے بغیر بھاگ گیا، لیکن اب معلوم ہوا کہ وہ چور نہیں تھا بلکہ پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی۔ اس نے میری بات کاٹ کر کہا، نہیں۔ پڑوسیوں کو آواز دی تھی؟ نہیں۔ بکرات تو تم ہو، اگر تم دونوں میں سے ایک کام بھی کر لیتے تو کچھ بات بن سکتی تھی۔ انسپیکٹر نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ صاحب جی، اس کے خلاف ایک اور شکایت آئی ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، کیسی شکایت؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ اس نے محلے کے ایک آدمی کو زخمی کر دیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ محلے والے روحی کو لائے ہیں۔ دوسروں پر بھی لکڑی کے کندے سے حملہ کرنے والا تھا کہ اسے روک دیا گیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ انسپیکٹر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں انسپیکٹر صاحب، سچ ہے، میں نے زہر ہن سے کہا۔ انسپیکٹر کے ہونٹ بھیج گئے۔ اسے لاکپ میں بند کر دو، اس نے حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں آہنی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ عدالت سے مجھے 5 سال قید بامشقت کی سزا ملی۔ 7 مہینے تک میرا مقدمہ چلا۔ میری دفاع کے لیے ایک وکیل مہیا کیا گیا تھا کیونکہ میں اپنے طور سے وکیل نہیں کر سکتا تھا۔ استغاثہ کا کیس مضبوط تھا۔ محلے کے بیشتر لوگ میرے خلاف تھے۔ گواہی کے لیے لوفروں کی ایک فوج موجود تھی۔ میرے بھی ہمدرد ہوں گے، لیکن ان کا عدالت کے چکروں سے بچنا اور گونڈوں سے ڈرنا لازمی تھا۔ چرس بیچنے اور بنوں کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ مقدمے کے دوران 3-4 بار امی سے ملاقات ہوئی۔ فیضان ہر تاریخ پر باقاعدگی سے آتا رہا، لیکن فیصلے کے دن کوئی نہیں تھا۔ امی فریدہ کو لے کر 2 بار جیل ملنے آئیں، پھر میں نے بڑی خوشامد سے انہیں آنے سے منع کر دیا۔ یہ شریف عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں تھی، پھر وہ نہیں آئیں۔ شاید انہوں نے سینے پر صبر کا پتھر رکھ لیا تھا۔
اپنے مقدر کو بیٹھی روتی رہی ہوں گی یا خداوند عزوجل کی مشیت پر شاکر ہو گئی ہوں گی۔ فیضان جیل میں برابر آتا رہا، وہ ہمارے گھر نہیں جاتا تھا تاکہ کوئی بدنامی گلے نہ پڑ جائے۔ البتہ پڑوس کے خداترس لوگوں کا ذکر ضرور کرتا تھا جو میری بے سہارا ماں اور بہن کی اشک شوئی کرتے رہتے تھے۔ شکر تھا کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی۔ سزا کا پہلا ہفتہ تو ہفتہ مہمانداری رہا اور کوئی کام نہیں لیا گیا، لیکن دوسرے ہفتے جب قیدیوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں تو میرے حصے میں لان کی گھاس کاٹنے کا کام آیا۔ جیل کے اندرونی احاطے میں گھاس کے بڑے بڑے لان تھے، 2 آدمی تھے اس کام کے لیے۔ میرا جوڑی دار گھاس کاٹنے کے فن سے واقف تھا، اسے چند ہی دن میں مجھے بھی یہ کام سکھا دیا۔ اس وسیع و عریض لان کو ہم دونوں نے مل کر 1 ہفتے میں درست کر لیا۔ پھر میری بیرک تبدیل کر دی گئی، یہ قدرے بہتر تھی، صاف ستھری اور بڑی۔ ایسی بیرکوں میں 8 اور 10 قیدی تھے۔ سب کو 6 بجے اٹھنا پڑتا، ہلکی سی ورزش کے بعد گنتی ہوتی پھر ڈیوٹی پر بھیج دیا جاتا۔ جیل کی زندگی عام زندگی سے مختلف نہیں تھی، وہی صبح اٹھنا، ہوائٹ سے فارغ ہونا اور کام میں مصروف ہو جانا، چھٹی اور پھر رات کو 4 دیواری میں۔ اس دوران میں چھوٹے چھوٹے حادثات بھی ہوتے رہتے تھے، مثلاً قیدیوں میں جھگڑے، بعض اوقات شدت بھی اختیار کر جاتے۔ اس کے بعد ان قیدیوں کی سزائیں سخت بھی ملتی تھی، لیکن یہ سزائیں ان کے لیے بے معنی تھی۔ انہیں بھگت کر وہ اور حشاش پشاش نظر آتے۔ کھلے عام چرس، ایفیون اور بھنگ پی جاتے اور پھر نشے میں ہنگامے ہوتے۔ شروع میں تو میرے دل نے اس ماحول کو قبول نہیں کیا، ہر وقت کلیجہ منہ کو آتا۔ امی اور فریدہ کی طرف خیال جاتا تو سانس رکنے لگتی اور یوں لگتا جیسے اب یہ گھٹن زندگی کی اذیت سے نجات دلا دے گی، لیکن زندگی اتنی آسانی سے کہاں پیچھا چھوڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ گھٹن کم ہوتی گئی، میں ماحول کا عادی ہونے لگا۔ ماں اور بہن کے لیے صرف دل سے دعا نکلتی تھی کہ خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ اب تو ان کا خیال بھی اتنا بے چین نہیں کرتا تھا۔ یہاں عجیب عجیب کہانیاں تھیں، قسم قسم کے لوگ تھے، سب خود کو اس ماحول میں رنگ چکے تھے۔ ایک شخص بہت دلچسپ تھا، لوگ اسے ماسٹر کے نام سے پکارتے تھے۔ مجھ سے کافی بے تکلف ہو گیا، ویسے اس کا طرز گفتگو عام قیدیوں کی نسبت شریفانہ تھا۔ ایک دن اس سے باتیں ہوئیں۔ میاں پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ انٹر کیا ہے ماسٹر۔ میاں درجے بتاؤ، درجے؟ یہ انٹر ونٹر اپنی سمجھ میں نہیں آئے گا، میڈل تو 8ویں درجے کو کہتے ہیں، انٹر کون سا درجہ ہوتا ہے؟ 12ویں کو کہتے ہیں۔ واہ واہ، پڑھ لکھ کر جیل آئے ہو، شاباش شاباش، جیل ہی آنا تھا تو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی دھندا بندہ جانتے ہو؟ ہاں، ڈرائیونگ جانتا ہوں۔ باپ کے برابر ہوں، تمہارے مذاق اچھا نہیں لگتا۔ میں نے مذاق تو نہیں کیا، میں دھندے کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا۔ بیکار ہو تب اس دنیا کے لیے، یہاں شراب بنانا سیکھو، جیب تراشی کے ہنر میں مہارت حاصل کرو، ہمیں دیکھو معشوق کی آنکھوں سے کاجل غائب کر دیں۔ اول درجے کی شراب ہم بنا لیں، مضبوط سے مضبوط تجوری ہمارے آگے موم، کیسے ہی دیوار ہو ہمارے لیے راستہ موجود ہے، دروازے بند کے بند اور ہم اندر۔ اسی لیے تو ہمیں ماسٹر کب ملا ہے، جسے ماسٹر لا کیا ماسٹر کی۔ واقعی آپ تو بڑی خوبیوں کے مالک ہیں ماسٹر، میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے بولا۔ شاگرد بن جاؤ، ہمارے کچھ لے لو، کماؤ کھاؤ گے، نکالو پیلا ہاتھی۔ میں نے ہنستے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں میں نے سگریٹ شروع کر دی تھی۔ پہلے تو مفت کی ملی اور عادت پڑ گئی، پھر میں خود خریدنے لگا۔ ہم کام کرنے کی جو تھوڑی بہت اجرت ملتی تھی اس میں صرف سگریٹ کا خرچ فالتو تھا، باقی ضرورت کی چیزیں جیسے صابن تیل وغیرہ خرید لیتا، تھوڑی رقم پس انداز بھی کر لیتا۔ پیکٹ جیب میں موجود نہیں تھا۔ یہ لو اپنا پیکٹ، 6 سگریٹیں ہیں اس میں۔ ماسٹر نے سگریٹ کا پیکٹ واپس کرتے ہوئے کہا، یہ ایک ہلکا سا نمونہ ہے۔ واقعی ماسٹر آپ لاجواب ہیں، لیکن یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے ان کی سگریٹ سلگاتے ہوئے سگریٹ بھی جلا لی، لگائی، خدا کی قسم لگائی۔ 100 بیرن لگائے کے چکر میں پھنس گئے، پوری زندگی عشق نہ کیا کسی سے، اس عمر میں شامت آ گئی، ہزاروں روپے کھلا دیے، خوب کمائے حرافہ نے، پر جب اس نے کہا عزیزاً 2 بول پڑھوا لو، گھر بسائیں، شریف آدمی ہے، ابھی عمر ہے، نسل بڑھائیں گے، کوئی نام وغیرہ تو ہو۔ اور گزر گئے 4-6 سال تو تمہاری لونڈیا محلہ جھانکے گی تو کہنے لگی 15,000 لاؤ۔ میاں روپیہ تو ہاتھ کا میل ہوتا ہے، لیکن ہمیں تو اسی کمینگی پر غصہ آیا۔ ہم نے کہا کوڑی نہ دیں گے اور ناک الگ کاٹ لیں گے تمہاری، مگر میاں اور عورت کا چکر اللہ بچائے، لونڈیا کو کہیں بگا دیا اور نام ہمارا لگا دیا، اور پھر سسوری نے برآمد بھی کرا لیا ہمارے پاس سے۔ بدذات نے عدالت میں بیان دے دیا کہ ماسٹر ناک پر رومال رکھ کر لے گئے تھے، تو میاں اغوا اور حب سے بے جا کے الزام میں آ گئے یہاں، پر ناک تو ضرور کاٹیں گے اس عزیزن کی، بچا جائے ہم سے تو ہم جانے۔ ماسٹر نے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لیے۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، لیکن آدمی تھا استاد بننے کے قابل، تو اسی دن سے میں اس کا شاگرد بن گیا۔ میری سرشت دوسری تھی، برے کاموں سے مجھے اب بھی نفرت تھی، مگر یہ معاشرہ، یہ ماحول کچھ اور کہتا تھا۔
बेगुनाह आसानी से फंस जाते हैं। बद किरदारों का बाल भीका नहीं होता। खुददारी, गैरतमंदी, वतन परस्ती, ये सब खूबसूरत अफसाने से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। मेरे दिल में ये ख्यालात घर घर कर गए थे। नेकी और बदी की कश्मकश में नेकी हमेशा ज़ेर नज़र आई। मेरे साथ जो कुछ हुआ मेरे बाप के साथ नहीं हुआ था। ना कभी पुलिस आई, ना कोई आफताब पड़ी। अगर मैं भी सेठ जब्बार की बात मान लेता और तारिक के साथ खामोशी से काम करता रहता तो शायद आज बकौल तारिक किसी खूबसूरत से मकान में रहने के काबिल हो जाता और फरीदा किसी ऊंचे घराने की बहू बन जाती। हम लोग भी शरीफ और ख़ानदानी कहलाते। दुनिया ये जानने की कोशिश कभी नहीं करती कि हमारा माजी क्या है। 7 माह के अंदर मैंने जेब तराशी, शराब बनाने की तरकीबें, नकब ज़नी के बेहतरीन गुर सीख लिए। ये महज क्यों किया था, वरना इन चीज़ों से कोई फ़ायदा उठाने का तसव्वुर तक मेरे जहन में नहीं आया। कैदियों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली होती रहती। मास्टर को कहीं और भेज दिया गया। मेरी बैरक भी तब्दील हो गई और ड्यूटी भी। कभी झाड़ू लगाए, कभी कुछ और क्या। एक बार फिर माली के काम पर लगा दिया गया। मेरे जहन में बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हो गई थी। अम्मी और फरीदा अब एक कसक सी बनकर रह गई थी, लेकिन कभी याद आती तो आंखें नम हो जाती। सोचता कि जाने उन पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन फिर ख्याल आता कि नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे भी तो बेसहारा हो जाते हैं। उनका भी खुदा निगहबान होता है और बाज़ औक़ात वो इस तरह परवरिश पाते हैं कि उनके वालिदैन भी क्या ही करेंगे। उन दोनों का भी कोई सहारा पैदा हो गया होगा। माली का काम हमेशा 2 आदमी करते थे। इस बार मेरे साथ जिस आदमी को लगाया गया वो एक दुबला पतला और दरमियानी उम्र का शख्स था। चेहरे पर छोटी सी खिचड़ी दाढ़ी, पिचके हुए गाल, छोटा सा कद, बड़ी खामोश तबीयत का मालिक था। ख़ास बात ये थी कि उसका एक ही हाथ था, दूसरा हाथ शाने के पास से कटा हुआ। मैंने मेहंदी की बाड़ काटते काटते देखा कि वो अपने एक हाथ से बेतुकान बाड़ की सख्त टहनियाँ काट रहा है। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने उसी शाने पर हाथ रखा तो वो रुक गया। मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ बाबा, लाओ कैंची मुझे दे दो। क्यों, मैं काट दूँगा, ये कोई एहसान नहीं होगा। बस मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारा काम कर दूँ, मैंने कहा और वो संजीदा निगाहों से मुझे देखने लगा। एक अजीब सी खौफ का एहसास मेरे जहन में उभरा। ना जाने कैसी आंखें थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर बारीक सी मुस्कुराहट फैल गई। बैठ जाओ, आराम करो और देखो, किसी मेहनत कश को काम करते देखो तो उस पर बिल्कुल तरस न खाओ। ये दोस्ती का नहीं, दुश्मनी का सबूत है। तुम उसकी मदद करके उसे नाकारा कर दोगे, लेकिन ये काम आपका नहीं। आपके दूसरे हाथ को तकलीफ़ होती होगी। मेरे कटे हुए हाथ का ये टुकड़ा पूरे बदन में सबसे ज़्यादा मजबूत है, समझे, बहुत मजबूत है। क्या नाम है तुम्हारा? मंसूर। कौन सी बैरक में हो? 8 नंबर में। मैं 3 नंबर में हूँ और मेरा नाम जलाल है। जलाल बाबा ने अपना काम ख़त्म किया और कैंची एक तरफ डाल दी। सुबह को वर्जिश करते हो? बस वही जो कैदियों को कराई जाती है। सर के बल खड़े हुआ करो, इस वर्जिश से बहुत फ़ायदा होता है। जब इसकी मशक कर लोगे तो खुद ब खुद वाकिफ़ हो जाओगे। बैरकों में जाने का वक्त आ गया और हम दूसरे दिन मुलाकात का वादा करके अपनी अपनी बैरक में चले गए। मेरी बैरक में एक नौवार्द का इजाफा हो चुका था। एक कबायली डाकू रंगा, जो किसी और जेल से यहाँ मुंतकिल किया गया था, देवहैगल और ग़ीबतनाक। उसके कई जानने वाले थे जो उसकी खिदमत में मसरूफ़ थे। कोई पाँव दबा रहा था, कोई शाने। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुहाफ़िज़ से कहा, फालतू ही लोग यहाँ नहीं चलेंगे, उसे कहीं और ले जाओ, वरना मैं ज़िम्मेदार नहीं। जेलर साहब ही फैसला करेंगे रंगा खान, हम कुछ नहीं कह सकते। मुहाफिज ने जवाब दिया। रंगा ने नफरत से नाक सिकोड़ी और मुझसे कहा, चल बे, हाथ दबा, आ जाए। मैं उसे देखने लगा। ऊंचा सुनता है माँ की कसम, वो चीख कर बोला और मेरे बदन में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। गाली देने पर ही मैंने एक शख्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। अब फिर मुझे माँ की गाली दी गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रंगा की तरफ बढ़ा और फिर मेरे पाँव की एक भरपूर ठोकर उसके मुंह पर पड़ी। रंगा की भयानक चीख निकल गई और वो दूसरी तरफ उलटकर जा गिरा। उसके साथ ही हंगामा बर्पा हो गया। रंगा के चेलों ने मुझ पर हमला कर दिया। दीवानगी के आलम में मैं उनसे लड़ने लगा। ज़रा सी देर में मुहाफिज पहुंच गए। उन्होंने कैदियों की बुरी तरह मार लगाई और मुझसे अलहदा किया। कई बेद मेरे बदन पर भी पड़े। वैसे भी मेरे बदन और चेहरे पर कई जख्म आए थे। बहरहाल वो मुझे इस बैरक में से निकाल कर ले गए। मुहाफिजों को मुझसे हमदर्दी थी, क्योंकि रंगा वैसे ही नापसंदीदा और खतरनाक मुजरिम था। जेल के अस्पताल से मरहम पट्टी कराई गई और कोई सज़ा ना दी गई। सिर्फ मेरी बैरक तब्दील कर दी गई। इत्तेफाक से जलाल बाबा भी उसी में था। उसने चौंक कर मुझे देखा और जल्दी से खड़ा हो गया। कोई खास बात नहीं बाबा, जेल में नया पंछी आया है, रंगा नाम है, कोई ऊंची शय है। उसने मुझे गाली दी और मैं उस पर पुल पड़ा, लेकिन उसके साथ ही मुझ पर टूट पड़े। बहरहाल इस बहाने आपके करीब आने का मौका मिल गया। तुमने मारा? कई के सर खोल दिए। क्लास रंगा को भी जमा दी थी। रंगा है कौन? कोई कबायली डाकू है। कमज़र्फ होगा, ज़रूर कमज़र्फ होगा। सुबह को ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे। तुम आराम करो। क्या पियोगे? चाय मिलेगी बाबा। क्यों नहीं भाई गुलाम अली। ओ भाई गुलाम अली, चाय की हाजत है, पिलाओगे? जलाल बाबा ने सामने खड़े हुए मुहाफिज से कहा। उसे मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और चला गया। मीठी ज़ुबान में बड़ी ताकत है। दुश्मन से भी मीठी ज़ुबान बोलो, धोखे में आ जाएगा। फिर खूब मारो, चाहे जितना मारो। गिर जाए तो छोड़ दो, समझे? गिर जाए तो छोड़ दो।
آپ کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی ہے بابا. باہر نکلو گے تو کیا کرو گے؟ باہر نکلنے کا تصور تو ایک خوش آئندہ آپ کے سوا کچھ نہیں ہے بابا. ابھی تو ایک طویل عرصہ باقی ہے. میں نے باہر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. جلال بابا خاموش ہو گئے. محافظ نے چائے کے مگ سلاخوں کے اندر دے دی اور جلال بابا نے اس کا شکریہ ادا کیا. پھر ہم دونوں خاموشی سے چائے پیتے رہے. چائے کے بعد اس نے مجھے سونے کی ہدایت کی اور اس روز مجھے بھی سکون کی نیند آئی. صبح کو حسب معمول ہم حاضری دینے گئے تو رنگا بھی کھڑا تھا. بدمست ہاتھی کی طرح جھوم رہا تھا. جب اس کا نام پکارا گیا تو جلال بابا نے چونک کر اسے دیکھا. حاضری ختم ہو گئی اور سب قیدی اپنے اپنے کام پر چلے گئے. ڈیوٹی رنگا کی بھی لگائی گئی تھی لیکن وہ ایک پتھر پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ ہی کام کرنے لگے. دفعاتاً جلال اپنا کام چھوڑ کر رنگا کے سامنے پہنچ گیا. میں چونک پڑا. میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، جلال بابا نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور رنگا تعجب سے اسے دیکھنے لگا. کیا بات ہے جھینگے، گرمی چڑھ گئی ہے کیا؟ وہ جلال بابا کو گھورتا ہوا بولا. بدتمیزی نہیں، بدتمیزی نہیں. جلال بابا نے اس کے دونوں گالوں پر تھپڑ لگا دیا. رنگا غصے میں کھڑا ہو گیا. او جھینگے، موت آئی ہے تیری؟ رنگا نے دانت پیس کر کہا اور گینڈی کی طرح لپکا، لیکن جلال بابا نے اپنے اکلوتے ہاتھ سے گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا. رنگا اچھل کر چاروں خانے چت گر پڑا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. چند سانس وہ چت پڑا رہا. پھر جو ہی اٹھنے لگا جلال بابا نے زمین پر لوٹ لگائی اور دونوں ٹانگیں رنگا کی گردن میں ڈال کر کینچی بنائی. پھر جو کلا بازیاں کھائیں تو ہر کلا بازی کے ساتھ رنگا کا بدن ہوا میں اچھلتا اور پھر پورے وزن کے ساتھ زمین پر آ لگتا. اس کا سارا چہرہ لہو لہان ہو گیا تھا. رنگا کے ہواری منہ کھولے کھڑے تھے. کیسے بودے آدمی کا دم بھرتے ہو تم لوگ؟ یہ صرف ڈیل ڈول کا ہے سمجھے، صرف دکھاوے کا. اسے کہو کہ کھڑا ہو کر دکھائے. کوئی کچھ نہ بولا اور جلال بابا خاموشی سے اپنے کام پر واپس آ گیا. محافظوں کو اس وقت ہنگامے کا پتہ نہ چلا اور جب معلوم ہوا تو ایک دلچسپ تماشا ہوا. رنگا کے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اسے جلال بابا نے مارا ہے لیکن محافظ اسے تسلیم نہیں کر رہے تھے. ایک ہاتھ کا منہنی اور مرنج آدمی اپنے سے 4 گنا طاقتور دیو کامر کو کس طرح اتنی بے دردی سے مار سکتا تھا؟ رنگا کے ساتھیوں کی ٹکٹکی سے باندھ کر پٹائی کی گئی لیکن ان کی زبان پر جلال بابا کا ہی نام تھا. پر جلال بابا سے پوچھا گیا تو اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، ہمارا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ بولو کیوں اڑا رہے ہو؟ ہاتھی کے نیچے دب کر ہم مرنے جاتے؟ اس کی سادگی سے کون متاثر نہ ہوتا؟ البتہ رات کو جلال بابا خوش تھا. خوش ہو نا، ہم نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے سمجھے. رات اس نے باریک میں کہا. لیکن بابا آپ میں صحیح طور سے حیرت کا اظہار بھی نہ کر سکا. بے وقوف ہیں ہم جو بلا وجہ تم سے کہا کہ تم سر کے بل کھڑے ہوا کرو. یہی مشق ہے بنوٹ کی. ہم بنوٹ جانتے ہیں سمجھے. بنوٹ صرف نام سنا ہے. میں آپ سے آپ کے بارے میں کچھ پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا لیکن ہاں ہی شے کہ کچھ جانوں. کیا کرو گے جان کر؟ لیکن پوچھ رہے ہو تو سنو. راجپوتانہ کے قصبے ٹوکنی کے رہنے والے ہیں. ہمارے والد بنوٹ جانتے تھے. انہوں نے ہمیں بنوٹ سکھائی. چارپائی کے نیچے مرغی چھوڑ دیتے مجال ہے نکل جائے. زد پر آئی اور ماری گئی مگر بھاگ نہ سکی. یہ تھا ایک چھوٹے سے ڈنڈے کا کمال. پھر حالات خراب ہو گئے تو ہم نے ایک پیشہ بنا لیا. بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا، ڈاکے بھی ڈالے. پھر بھی ہم نے شرافت کی زندگی گزارنے کی قسم کھا لی. لیکن ہمارا ضمیر داغدار تھا. وہ ہمیں چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیتا تھا. تب ہم نے ایک فیصلہ کیا. ہم نے سوچا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا مل جائے، سکون مل جائے گا. ایک نوجوان ایک شخص کو قتل کر دے. اسے اپنی بہن کی عزت بچانے کے لیے قتل کیا تھا. ہم نے وہ الزام اپنے سر لے لیا اور ہمیں سزا ہو گئی. اب بڑے سکون سے ہیں ہم. شاید خدا ہمیں معاف کر دے ورنہ ہم نے انسانیت پر بڑے ظلم کیے ہیں. پہلی بار میں نے جلال بابا کے لہجے میں لرزش محسوس کی لیکن اس شخص کی رودا سن کر میں دم بہت رہ گیا. پہلی ملاقات میں میں نے اسے قابل رحم سمجھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی. پھر اس کے جوہر کھلے لیکن یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص اندر سے اتنا خطرناک ہوگا. تاہم اس کے طائب ہو جانے سے ممکن تھا کہ اس کے گناہ دھل جاتے. بنوٹ تو ہم تمہیں مکمل طور پر نہیں سکھا سکتے، اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہے. لیکن اپنے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے چند ترکیبیں بتا دیں گے لیکن ممکن ہے کہ کبھی تمہارے کام آئے. اس سے میرے مطلب کی بات کی. اس نے بڑی سادگی سے میری ذہنی تربیت شروع کر دی تھی. وہ کچھ ایسی طلسماتی قوتوں کا مالک تھا کہ جو بات کہتا ذہن کی گہرائیوں میں بیٹھ جاتی. میں اپنے اندر نمایاں تغیر محسوس کر رہا تھا. اسے مجھے لڑنے کے کئی حربے، داؤ پیچ و تاب اور جسمانی کرتب سکھلائے. مثلاً معمولی سے رومال سے کوئی سکہ باندھ کر مقابل کے چھکے چھڑائے جا سکتے ہیں. یہ گویا نن چکوں کی ایک شکل تھی. بعض داؤ پیچ اور پینترے ایسے تھے جن کی مدد سے اپنے دشمن کو بآسانی زیر کیا جا سکتا تھا. ایک دن کہنے لگا، اگر کبھی ہاتھی سے سامنا ہو جائے تو تم اسے گرا سکتے ہو. بولو کیسے؟ بولو کیسے؟ یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے بابا. انسان خود اپنی ذات میں شاذور اور کمزور ہے. ممکن ہے تمہاری جسمانی قوت کسی گینڈے کی مانند ہو جائے لیکن تمہارے بدن کی رگیں اتنی طاقتور نہیں ہو سکیں گی. میں تمہیں رگوں کا کھیل سکھاؤں گا. بڑے بڑے پہلوانوں کو بآسانی زیر کر سکو گے. لیکن بیٹے یہ ساری چیزیں سکھانے کے ساتھ ساتھ میں ایک نصیحت بھی کروں گا. جہاں تک ہو سکے درگزر سے کام لینا. ہاں مجبوری دوسری چیز ہے.
پھر اس نے مجھے یہ کھیل بھی سکھانا شروع کر دیا۔ غضب کی بات تھی کہ میں اتنا کمزور انسان بھی نہیں ہوں، لیکن اس نے ایک ہلکا ہاتھ مارا اور مجھے صبح تک ہوش نہیں آیا۔ ایک رگ دبائی اور جان نکل گئی۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی طرح ایک ایک رگ کی حیثیت اور اس کی عمل کی تفصیل بھی جانتا تھا۔ جلال بابا کے ساتھ میں نے 7 ماہ گزارے، پھر مجھے جیل کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا گیا جہاں قیدیوں کی ضرورت تھی۔ ایک چھوٹا سا بند تعمیر کیا جا رہا تھا، اس کے لیے مزدور درکار تھے۔ یہ عرصہ سب سے زیادہ تکلیف دہ گزرا۔ جلال بابا سے دور رہ کر بہت دکھ ہوا۔ کبھی کبھی بھولی بسری یادوں کی مانند امی اور فریدہ کے چہرہ نگاہوں میں گھوم جاتا، لیکن میں ان کے خیال کو ذہن سے جھٹک لیتا۔ یہ خیال مجھ پر جنون طاری کر دیتا اور اس جنون کے تحت میں ساری زندگی جیل میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اسے تو میں نے ایک مخصوص وقت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا، وہ وقت جس سے میری آزادی مربوط تھی۔ اب میری شخصیت بدل چکی تھی، بات بات پر تیش نہیں آتا تھا، بلکہ ہر معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کرتا۔ ہاتھ پاؤں فولاد ہو گئے تھے، جو کچھ کرنا چاہتا تھا اسے خاموشی سے کر گزرنے کا قائل ہو گیا تھا۔ بیشتر قانونی نکات سے واقفیت ہو گئی تھی۔ جیل میں ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات ہونے سے جرائم کی نوعیت اور ان کے طریقے اور نتائج سے بھی آگاہی ہو گئی تھی۔ ذہنی اعتبار سے اپنی عمر سے کئی گنا آگے بڑھ گیا تھا۔ اتنا کچھ جان کر اور جلال بابا سے اتنا کچھ سیکھ کر بھی میرے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے کبھی جیل کے قواعد کی خلاف ورزی نہ کی، کبھی بیگار لینے والے سینئر قیدیوں کی حکم عدولی نہیں کی۔ رنگا کے سوا کسی سے میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہر مشقت ہندا پیشانی سے جیلی اور ہر ڈیوٹی تندی سے انجام دی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حالات میرے حق میں سازگار تھے۔ ایک روز مجھے صبح صبح جیلر کے آفس میں طلب گیا۔ جیلر کے پاس محافظوں کا انچارج بھی تھا۔ کیسے ہو منصور؟ جیلر نے پوچھا۔ جناب کی کرم نوازی ہے، میں نے ادب سے جواب دیا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری سزا کی کتنی میعاد باقی ہے؟ اس نے نیم مسکراہٹ سے کہا۔ آزادی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے صاحب، میں نے بجھے دل سے کہا۔ خدا کی ذات سے مایوس ہو گئے ہو کیا؟ نہیں، لیکن زندگی اس 4 دیواری کی عادی ہو گئی ہے۔ باہر کی دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے کیا؟ نہیں صاحب، میں نے سر جھکا کر کہا۔ واقعی نہیں جانتے کہ تمہاری سزا میں کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ عرض کیا نا صاحب، ماحول نے کچھ یاد رکھنے ہی نہیں دیا۔ تمہارے لیے خوشخبری ہے، اچھے اخلاق، عمدہ کارکردگی اور جیل کے انچارج صاحب کی سفارش پر تمہاری واقعی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ میری رپورٹ اوپر سے منظور ہو گئی ہے۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ میری کار مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ کیا میں در حقیقت جیلر کے آفس میں تھا یا بیرک میں پڑا خواب دیکھ رہا تھا؟ کیوں تمہیں یہ سن کر خوشی نہیں ہوئی؟ جیلر کے الفاظ کانوں میں پڑے تو میں چونک پڑا۔ ہاں خوشی، بہت خوشی ہوئی ہے صاحب۔ میں بوکھلا گیا، پھر سنبھل کر ادب سے کہا۔ میری خوش قسمتی اور آپ لوگوں کی نوازش ہے جناب، بہت بڑا احسان ہے مجھ پر اور میری بیوہ ماں اور بہن پر۔ میرا گلا رن گیا، آنکھیں بھر آئی۔ کل صبح 9 بجے تم آزاد شہری ہو گے، اب تم جا سکتے ہو، جیلر نے کہا اور میں دونوں کو سلام کر کے آفس سے نکلا۔ میرے قدم زمین پر ٹکتے نہیں تھے، ہواؤں میں اڑ رہا تھا، خود کو اتنا ہلکا پھلکا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ نہ جانے کس طرح اپنے کام کی جگہ پہنچا۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو رشک ہوا ہو، لیکن بظاہر سب خوش ہوئے۔ مجھے خوب مبارکباد دی۔ اس روز کام بھی میں نے خوب ڈٹ کر کیا، ذرا بھی نہ سستایا۔ جیل میں میری محنت مشقت کا آخری دن تھا، اس لیے میں لمحے لمحے کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ پہلے رات کا انتظار رہا کرتا تھا، اب رات آئی تو صبح کی طلب تھی۔ پلک جھپکنا محال تھا۔ یہ رات بھی بھلا سونے کی رات تھی۔ طبیعت کے ٹھہراؤ کے باوجود جذبات پر قابو نہ رہا۔ خدا کر کے میری آزادی کی سحر طلوع ہوئی اور میرے اضطراب میں کمی آئی۔ اس روز ہوائی اور ناشتے سے فارغ ہوا تو مجھے مشقت پر نہیں بھیجا گیا۔ سارے قیدی چلے گئے اور میں بیرک میں تنہا رہ گیا۔ 8:30 بجے مجھے جیلر کے آفس میں بلوایا گیا۔ ایک رجسٹر پر میرے دستخط لیے گئے اور آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ جیلر کے اشارے پہ کردلی نے آگے بڑھ کر مجھے شلوار قمیض اور چپل دی اور دوسرے کمرے میں جا کر جیل کا لباس اتارنے اور ان کپڑوں کو پہننے کو کہا۔ میں لباس تبدیل کر کے آیا تو جیلر نے مجھے 200 روپے کام کے معاوضے کے اور 100 روپے اوپر سے دیے۔ پھر اس نے بڑے اتفاق سے مصافحہ کیا اور کامیابی اور خوشی کی دعائیں دے کر رخصت کیا۔ میں شدت جذبات سے کچھ نہ کہہ سکا، صرف نمناک آنکھوں سے اس کے حلوس کا شکریہ ادا کیا۔ جیلر کے پھاٹک سے نکل کر میں کئی لمحے گمسم کھڑا رہا، جیسے قید نے مجھ سے آزادی سے ہمکنار ہونے کی صلاحیت چھین لی ہو۔ باہر کی دنیا یوں لگی جیسے اسے آسمان سے دیکھ رہا ہوں، انوکھی اجنبی۔ یہ میری دنیا تو نہیں معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ایک ایک چیز کو ذہن میں دہرایا، اس دنیا کی یادوں کو تازہ کیا اور جب دل سنبھلا تو ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی، ڈرائیور کو اپنے محلے کا پتہ دیا اور ٹیکسی چل پڑی۔ اپنی گلی کے کونے پر میں نے ٹیکسی رکوایا، کرایہ دینے کے لیے میں نے 100 کا نوٹ ٹیکسی والے سے بنایا اور اسے 2 روپے ٹپ دی۔ وہ چلا گیا تو میں گلی میں داخل ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے پہلے کی طرح گھوم پھر کے گھر لوٹ رہا ہوں۔ سب کچھ اسی طرح تھا، صرف 2-1 نئی دکانوں کا اضافہ ہوا۔ یہ لکڑی کی ٹال کی جگہ نیا مکان بن گیا۔ وہی ہوٹل تھا اور پان کی دکان بھی وہی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، صرف میں بدل گیا تھا۔ میں سر جھکائے تیز قدموں سے چلتا رہا۔ میری طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ شاید کسی کو میرے اس طرح آنے کی توقع نہیں تھی یا لوگ مجھے بھول گئے تھے۔ میرا مکان جوگا تو تھا، صرف دروازے کا پردہ بدل گیا تھا۔ میں نے دھکا دیا، دونوں پٹ کھل گئے، میں اندر داخل ہو گیا۔
میری متلاسی نگاہیں شکبارگی اٹھ گئیں، قدم زمین سے چپک گئے۔ کچا صحن جہاں ہم گرمی میں سوتے تھے اب سیمنٹ سے پوتا تھا، اس پر فرشی دری بچھی ہوئی تھی اور کئی آدمی بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ چرس بھری سگریٹوں کی کشوے کش لگائے جا رہے تھے۔ یہ چھکا! ایک پرجوش نعرہ بلند ہوا اور شور مچ گیا۔ ابے یہ کون ہے؟ ایک آدمی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ کھیلنے آیا ہوگا یار۔ دوسرا بولا آجا استاد، کتنا مال لایا ہے؟ اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں ساکت کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا جیسے گونگا بہرا ہو گیا تھا۔ یہ میرا گھر تھا، باہر سے تو میرا ہی لگا تھا، اس میں رہنے والے کیوں بدل گئے؟ امی اور فریدہ کہاں ہیں؟ کچھ چاہیے بھائی؟ فقیروں کی طرح کیوں کھڑا ہے؟ ایک تیسرے آدمی نے جو کھیل میں شریک نہیں تھا، کچھ عرصہ پہلے جہاں کچھ اور لوگ رہتے تھے، ایک مومر عورت اور اس کی بیٹی، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں گیا؟ کچھ عرصہ پہلے؟ اب یہ غلط جگہ گھسا ہے، کوئی اور گھر ہوگا، شاباش تلاش کرو۔ 3.5 سال سے تو ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں یہ تو فیروز دادا کا اڈا ہے جانو، فیروز دادا کا اڈا۔ ایک کھلاڑی نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ ابے CID والا نہ ہو، ایک شخص اچانک بولا اور کھلاڑیوں کے ہاتھ رک گئے۔ سب کچھ جیسے سانپ سونگ گیا۔ میرے ذہن میں پین چکی چل رہی تھی۔ امی فریدہ، فریدہ امی کہاں چلی گئی؟ وہ مان فیضان کا نام میرے ذہن میں گونج اٹھا اور میں باہر کی طرف لپکا۔ فیضان کے مکان پر دستک دی تو اندر سے نانی کی آواز سنائی دی، آ رہی ہوں، دروازہ مت توڑو۔ دروازہ کھلا اور نانی نے ایک برتن آگے کر دیا۔ 1.5 پاؤ دے دے۔ سلام نانی، میں نے کہا اور نانی نے جلدی سے برتن پیچھے کر لیا۔ آئے توبہ، میں سمجھی دودھ والا ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، کون ہو تم؟ فیضان گھر میں ہے نانی؟ میں منصور، میں نے کہا۔ کون منصور؟ کیا کام ہے فیضان سے؟ احمد علی کا بیٹا منصور۔ نانی آپ فیضان؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے نانی نے دروازہ کھٹ سے بند کر دیا۔ اندر سے ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ارے سنتی ہے، وہ آ گیا، پھر آ گیا موا۔ کون اماں کون؟ فیضان کی ماں کہہ رہی تھی۔ احمد علی کا لونڈا، وہ بدماش دروازے پر کھڑا ہے۔ نانی نے بتایا۔ دروازہ کھلا اور فیضان کی ماں نے جھانکا۔ ارے منصور میاں، آؤ آؤ، اللہ توبہ کس قدر بدل گئے ہو، آؤ اندر آ جاؤ بیٹا۔ تمہاری امی اور فریدہ کیسی ہیں؟ فیضان کی ماں کے حلوس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ نانی دالان میں کھڑی چلا رہی تھی، گھسیڑ لے گھسیڑ لے گھسیڑ لے گھر میں، پھر سر پر ہاتھ رکھ کر روئے گی۔ ہاں ہاں، اب تو صدا کی عجیب ہے اماں، آؤ بیٹے تم اندر آ کر بیٹھو، فیضان کی ماں بولی۔ شاید میں اب اس قابل نہیں رہا ہوں۔ خالہ جان فیضان کہاں ہے؟ دبئی چلا گیا ہے، وہ تو 4 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں وہ تمہاری امی، انہی کے بارے میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں نے ٹوری کی آواز میں کہا۔ وہ تو کیا تم ان کے ساتھ نہیں رہتے؟ نہیں، میں تو جیل میں تھا، آج ہی رہا ہوا ہوں، میں نے جواب دیا۔ نانی جلدی سے اندر گھس گئی۔ اب بھگت ہو شہلاکی کو۔ فیضان کی ماں چند لمحے کھوئی کھوئی رہی، پھر بولی، منصور بیٹے ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ہم نے تو 2 سال کے لیے یہ مکان چھوڑ دیا تھا۔ فیضان کے ابا بیمار پڑ گئے تھے، ہم انہیں لے کر باہر چلے گئے اور 2 سال تک باہر رہے۔ فیضان وہیں سے دبئی چلا گیا، یہاں آئے تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ تمہارا گھر اب تو اس محلے کا بدنام ترین گھر ہے۔ کبھی ان دونوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا خالہ جان؟ کبھی نہیں؟ اچھا شکریہ، میں نے گلوگیر آواز میں کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ منصور کچھ چائے شربت؟ فیضان کی ماں نے کہا۔ مر جائے تو اللہ ماری چل رے، نانی جان اندر سے بولی اور میں حسرت سے فیضان کی ماں کو دیکھ کر باہر نکل آیا۔ بڑا ویران ہو گیا تھا، دل کسی کونے میں منہ چھپا کر رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں قدم گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا، اسی طرح چلتے ہوئے بے اختیار پان کی دکان پر رک گیا۔ اس وقت گاہک نہیں تھے۔ کیا چاہیے؟ پنواڑی نے سر اٹھائے بغیر پان لگاتے ہوئے کہا، میں منصور ہوں، احمد علی کا بیٹا۔ میری ماں اور بہن کہاں ہیں؟ میں نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ منصور؟ پنواڑی اچھل پڑا۔ ہاں منصور، اپنی ماں اور بہن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ ہمیں کیا معلوم، وہ دونوں تو یہاں سے چلی گئی۔ پنواڑی کی آواز کانپ رہی تھی۔ مان مجھے خیال آیا کہ یوں رسوا ہونے سے کیا فائدہ، اگر اس محلے میں ہوتی تو کم از کم فیضان کی ماں کو ضرور علم ہوتا، کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے۔ میں گلی سے نکل آیا اور اب میرا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ پولیس اسٹیشن میں بھی کافی تبدیلی آ گئی تھی، انچارج بھی بدل گیا تھا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا۔ میرا نام منصور ہے جناب، مجھے ایک الزام میں 5 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ واپس آیا تو میری ماں اور بہن لاپتہ ہے، کوئی ان کا پتہ نہیں بتاتا، کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ یقین کرو وہ میرے ہاں نہیں، ویسے بے سہارا لوگ غلط جگہوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، تم باقاعدہ رپورٹ درج کرا دو اور انہیں ڈھونڈنے کی خود بھی کوشش کرو۔ انسپکٹر نے شگفتہ مزاجی کا مظاہرہ کیا اور میں کھول کر رہ گیا۔ میں وہاں سے اٹھا تو دماغ چٹر رہا تھا، سارے جسم میں جیسے شعلے سے دوڑ رہے تھے۔ حالات مجھے اس زندگی کی جانب دھکیل رہے تھے جسے میں اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ جیل میں 5 سال ہر قسم کے مجرموں کے درمیان رہ کر میں ذہنی طور پر جرم نہیں بن سکتا تھا، لیکن جیل سے باہر شریفوں کی دنیا مجھے احساس دلا رہی تھی کہ میں 5 سال ایک مجرم کی طرح زندگی گزار آیا ہوں، اس لیے میں مجرموں کی عادات و اطوار پیدا ہونے چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا کہ کچھ کرو، کچھ کر گزرو۔
اسی طوفانی دباؤ میں نے دوبارہ اپنے محلے کا رخ کیا اور ایک بار پھر اپنے مکان کے دروازے پر جا کھڑا ہوا، لیکن اب میری آمد کی اطلاع پڑوسیوں کو ہو گئی تھی۔ قریبی گھروں کے دروازے کھل گئے۔ میں نے اپنے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اس بار دروازہ بند تھا اور چاند ساعت بعد کھل گیا۔ اندر وہی لوگ تھے جنہیں میں دیکھ گیا تھا۔ تم پھر آ گئے؟ دروازہ کھولنے والے نے کہا اور میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور وہ گلی میں آ پڑا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا، اتنے میں اندر سے سارے گنڈے باہر آ گئے۔ میں نے کمر سے بندھی ہوئی بیلٹ کھولی جس کے آگے لوہے کا کنڈا لگا تھا۔ ان کی پیش قدمی کا انتظار بھی نہیں کیا اور ان پر پھول پڑا۔ اتنی پھرتی سے ان پر حملہ کیا تھا کہ وہ سنبھل بھی نہ پائے۔ مار مار کر ان کی شکلیں بگاڑ دیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے زیر کریں، لیکن اب میں مار کھانے والوں میں سے نہیں بلکہ مارنے والوں میں سے تھا۔ انہیں جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ جلال بابا کے سکھائے ہوئے گر اور پینترے کام آ رہے تھے۔ تمام محلہ جمع ہو چکا تھا لیکن سب خاموش تھے، کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مکان اس وقت خالی کر دو، اپنا سامان اٹھا کر لے جاؤ ورنہ میں باہر پھینک دوں گا۔ سامان تھا ہی کتنا، 2-3 دریاں، کونوں میں طے کیے ہوئے 2-4 بستر، 2 سراہیاں، پانی کی 2 جگ اور کوئی درجن بھرا اسٹیل کے گلاس، 4 ٹیبل فین، 1 جھاڑو، 2 تولیے، بس یہی تھی ساری کائنات اس مکان کی، جو میرے وقتوں میں کبھی بڑا بھرا پڑا تھا۔ لیکن یہ مکان کہاں رہ گیا تھا؟ یہ تو جوئے اور منشیات کا اڈا بن چکا تھا۔ یہاں گھر گھر ہستی کے سامان کی کیا ضرورت تھی؟ خالی مکان میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ باورچی خانے میں مہینوں کا کوڑا کرکٹ نظر آ رہا تھا۔ کمروں کی دیواریں گندی تھی اور جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ کونوں میں پان کی پچکاریوں کے نشان تھے۔ کوئی چیز بھی میں پہلے جیسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ ایک ایک دیوار، ایک ایک کونے سے امی اور فریدہ کی جھلکیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے نقوش کہاں کہاں نمایاں نہیں لگ رہے تھے۔ چاروں طرف سے ان کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ہر قدم پر ان کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں گرد و پیش کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلا تو دیکھا کہ فیروز اپنے 4 گرگوں کے ساتھ اسی طرف آ رہا تھا۔ میں کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھنے لگا۔ محلے والوں کو گویا ایک تفریح ہاتھ آ گئی۔ عورتیں دروازوں کی اور سے جھانک رہی تھی اور مرد ٹولیوں میں بٹے ادھر ادھر کھڑے تھے۔ فیروز کچھ موٹا اور بھدا ہو گیا تھا۔ اس کی شکل پر پہلے سے زیادہ لانت برس رہی تھی۔ منصور میاں، اس نے قریب آ کر کہا، بدماش بن کر آئے ہو جیل سے؟ لیکن ہم میں اور تم میں فرق ہے بیٹے، تم ابھی نئے نئے بدماش بنے اور ہم بہت کھائے کھیلے ہیں۔ تم نے ہمارے آدمی کو مارا ہے اور مکان پر قبضہ بھی کر لیا ہے، کیوں؟ یہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ بدماش بننا ہے تو پہلے کسی استاد کی شاگردی اختیار کرو، پھر ہم تمہیں بھی بدماش مان لیں گے، یہ مکان بھی تمہیں واپس کر دیں گے۔ بولو کیا جواب ہے؟ میری ماں اور بہن کہاں ہیں فیروز؟ تم نے اس مکان پر کس طرح قبضہ کیا؟ اور وہ دونوں کہاں چلی گئی؟ میں نے سنیدہ لہجے میں کہا، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں چلی گئی۔ ہمارے پاس زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ فیروز نے راؤنٹ سے کہا تو میں آگے بڑھا، لیکن فوراً اس کے 4 گرگے سامنے آ گئے اور ان چاروں نے چاقو کھول لیے۔ ایک بار پھر مجھے بیلٹ کھولنا پڑی۔ اس بیلٹ سے میں جلال بابا کے بتائے ہوئے اس رومال کا کام لے رہا تھا جس کے سرے پر سکہ باندھا جاتا تھا۔ میں نے بیلٹ کو تیزی سے گھمانا شروع کیا تو ایک ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر دور جا گرا۔ دوسرے کی کلائی پر چوٹ آئی اور وہ اسے پکڑ کر رہ گیا۔ ایک کی ناک زد میں آئی اور خون کا پرنالہ بہہ نکلا۔ وہ زمین پر گرا اور لوٹنے لگا۔ چوتھے نے خود ہی چاقو پھینک دیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ فیروز 9-11 ہونے ہی والا تھا کہ میں نے پیچھے سے اسی گردن دبوچ کر اس نے نیفے سے کماؤ دار چاقو نکال لیا۔ میں اتنے قریب سے بیلٹ گھما نہیں سکا تھا اور یہی فیروز کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، لیکن اب میں نے بھی جلال بابا کا سکھایا ہوا دوسرا حربہ استعمال کیا اور جھکائی دے کر اس کی تھوڑی کے نیچے گھونسا جما دیا۔ وہ لڑکھڑایا لیکن اس نے چاقو نہیں چھوڑا۔ میں نے ایک فلائنگ کک اس کے سینے پر لگائی اور وہ تیرا کر گر پڑا۔ تم تو پرانے بدماش ہو فراز، استاد ہو، کیوں؟ آؤ آج میں تمہیں کچھ اناڑی ہاتھ دکھاؤں، میں نے کہا اور زمین پر لیٹ کر اسی گردن میں ٹانگوں سے کینچی ڈال دی۔ بیلٹ میں نے سنبھال رکھا تھا تاکہ کوئی دوسرا اس کی مدد کو آگے بڑھے تو اسے بھی 2 دے ماروں۔ میں نے پوری طاقت سے کینچی کس دی اور فیروز کی گگی بچ گئی اور چہرہ متغیر ہو گیا اور آنکھیں ابلنے لگیں۔ چاقو پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور مچلنے لگا۔ بولو اب اس مکان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھو گے؟ مجھ پر اپنی بدماشی کا روب جماؤ گے؟ نہیں۔ فیروز کی حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ میں اسے چھوڑ کر کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے میں ایک بارش بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ یہ دادا جان تھے، علی بخش کے دادا اور جگت دادا جان۔ دادا جان، میری امی کہاں ہیں اور میری بہن فریدہ؟ آپ کی موجودگی میں اس گھر کا یہ حشر کیوں ہوا؟ اللہ گواہ ہے بیٹے، تمہاری ماں اور بہن کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اچانک ایک دن وہ دونوں غائب ہو گئی۔ ویسے تمہاری گرفتاری کے بعد ان کے خلاف ایک نفرت کی فضا قائم ہو گئی، کوئی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ اور خود ہی سوچو، قصور پڑوسیوں کا نہیں تھا، برائی سب سے نفرت کرتے ہیں، برائی سے سب نفرت کرتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد فیروز نے تمہارے مکان پر قبضہ کر لیا۔ کتنے بے حس ہو تم لوگ، انسانیت سے کتنے عاری ہو۔ ان بے سہارا عورتوں کا سہارا بنا جا سکتا تھا جو بہر صورت مجرم نہیں تھی۔ اگر وہ مجرم ہوتی تو سزا بھی ان کو ہی ملتی، لیکن قانون نے
لیکن قانون نے نہیں، تم نے انہیں سزا دی۔ ہم نے تمہارے درمیان ایک اچھی زندگی گزاری تھی دادا جان، آپ غفور ماموں، آپ کلن بھائی، آپ کیا ہم آپ سب کی نگاہوں میں اتنے ہی برے تھے؟ باپ کی موت کے بعد میں تو نوکری کی تلاش میں سرگرداں تھا اور چاہتا تھا کہ مجھے اپنی ماں اور بہن کی پرورش کے لیے کوئی ایسی ملازمت مل جائے کہ میں عزت سے اپنے فرائض پورے کرتا رہوں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ہماری یہ شرافت کی زندگی بھی پسند نہ آئی۔ خدا کی قسم دادا جان، جس دن ہمارے گھر سے چرس برآمد ہوئی، اس سے ایک رات قبل ایک چور ہمارے گھر میں گھسا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں لے کے آیا تھا، اور ہم نے سوچا کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمارا خیال غلط تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں چرس رکھوائی گئی تھی۔ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا میں انہیں بخوبی جانتا ہوں، انہی کی بدولت بالآخر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ اور اب آپ صاحب کان کھول کر سن لیں کہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ نفرت کہاں تک پہنچے گی۔ اپنی حفاظت کی فکر کیجیے۔ یہ پلٹا اور مکان میں چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے گھر میں چارپائی، بستر، کھانے کی برتن اور ضرورت کا چھوٹا موٹا بہت سا سامان پہنچ گیا۔ میں نے فیروز کو اس بری طرح مارا تھا کہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید اب وہ اس طرف کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ وہ فیروز کی اس مرمت سے بہت خوش ہوئے تھے۔ شام کو کچھ لوگ آئے اور ان میں کچھ نئے چہرے بھی تھے جو ہمارے بعد محلے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے میری دلجوئی کی اور ہر ممکن مدد کا یقین دلایا۔ امی اور فریدہ کو تلاش کے لیے خود بھی کوشاں رہیں گے۔ شکریہ کے الفاظ میرے منہ سے نہیں ادا ہو رہے تھے، چونکہ یہ الفاظ شرافت کی نشاندہی کرتے تھے، اور اب شرافت کا تصور میری نگاہوں میں مضحکہ خیز ہو گیا تھا۔ پڑوسیوں کے جانے کے بعد بیکلی نے پھیران لیا۔ کسی پل قرار نہیں آتا تھا۔ اگر اس مکان میں لوٹ کر نہ آتا تو امی اور فریدہ کا خیال شاید اتنے کچوکے نہ لگاتا، ذہن پر اتنے تازیانے نہ برستے۔ اب اگلا قدم کیا ہوگا؟ ان کی تلاش میں پولیس کی طرف سے ناکامی کے بعد اب کس سے مدد طلب کروں؟ کہاں کا رخ کروں؟ انہیں سوچوں میں غلطان گھر سے باہر نکل آئی، یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہا۔ جس دنیا کو 5 سال قبل میں نے چھوڑا تھا وہ آج بھی جوں کی توں موجود تھی۔ بھٹکتے بھٹکتے اچانک ذہن میں ایک طوفان اٹھا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ سیٹھ جبار کی وجہ سے نہیں؟ کیا اس نے میرا سب کچھ چھین نہیں لیا تھا؟ اور بے احتیاط میرے قدم سیٹھ جبار کی کوٹھی کی طرف اٹھ گئے۔ میں ایک سایہ درخت کے نیچے رک گیا، یہاں سے میں سیٹھ جبار کی کوٹھی دیکھ سکتا تھا۔ میرے دل میں پیاس تھی۔ 5 سال تک جس خیال کو خود سے دور رکھا تھا وہی حسرت بن گیا۔ آزادی کے بعد اپنی ماں اور بہن کی صورت نہیں دیکھ سکا۔ نہ جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوں گی۔ مان کوٹھی سے ایک کار نکلتی نظر آئی۔ سفید رنگ کی یہ کار طارق کی تھی۔ طارق ہی اسے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں ایک خیال کے تحت دوڑتا ہوا سڑک پر آ گیا، دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میرا حلیہ اتنا بدل گیا تھا کہ طارق بھی پہچان نہ سکا۔ اس نے کار روک دی اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ طارق صاحب ہیں نا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو میں نے مزید کہا، آپ کے لیے ایک ضروری پیغام ہے، لیکن یہاں نہیں۔ کیا پیغام ہے؟ گاڑی میں آ جاؤ۔ طارق نے دروازہ کھول دیا۔ میں جھک کر اندر بیٹھی، لیکن بیٹھتے ہی میں نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ میری نگاہیں اس کے جیب میں پستول کو بھانپ گئی۔ دوسرے لمحے پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ طارق کسی سانپ کی طرح پلٹا، لیکن میں نے پستول اسی کنپٹی پر رکھ دیا۔ مجھے پہچانو طارق، میں منصور ہوں، احمد علی کا بیٹا۔ طارق کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم آزاد ہو گئے؟ وہ تعجب سے بولا۔ ہاں، اور اب لوگوں کا حساب کتاب چکاتا پھر رہا ہوں۔ تمہارے دل میں بھی کچھ فرض ہے، لیکن خیر چھوڑو، جو ہوا سو ہوا۔ بالآخر تم نے مجھے وہ بنا ہی دیا جو تم چاہتے تھے۔ پستول میں نے صرف اس لیے نکال لیا تھا کہ کہیں تم غلط فہمی کا شکار نہ ہو جاؤ اور اسے میرے خلاف استعمال نہ کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کام حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ طارق کے حواس قدرے قابو میں آئے تو وہ جھلا کر بولا، یہ تو نمونہ تھا طارق صاحب، لاؤ پستول واپس کر دو۔ طارق کا لہجہ کرہت ہو گیا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تھوڑا سا اعتبار تو کرو یار طارق، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم نے یا سیٹھ صاحب نے میرے گھر میں چرس رکھوا کر مجھے گرفتار کروایا تھا۔ اسی وجہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن میری ماں اور بہن سے تمہیں کیا دشمنی تھی؟ ان دونوں کا کیا ہوا اور کہاں چلی گئی تھی؟ تم احمق تھے منصور، ہمارے بارے میں جان چکے تھے، اس لیے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے تھے، لیکن تمہاری گرفتاری کے بعد ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اس لیے ہم نے بھی کبھی تمہارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ تمہیں اپنے پڑوسی سے معلوم کرنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا، خیر انہیں میں تلاش کر لوں گا، چلو نیچے اترو۔ کیا بکواس ہے؟ طارق غرایا۔ میرا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ طارق کے ہونٹ پھٹ گئے۔ نیچے اترو، میں نے گھرا کر کہا اور وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں نیچے اتر گیا۔ میں نے اطمینان سے اس کی سیٹ پر بیٹھ کر کار آگے بڑھا دی اور طارق وہیں کھڑا ہونٹوں سے ہونٹ پوچھتا رہ گیا۔ طارق کی کار میں نے گلی کے قریب ایک سنسان پارک میں کھڑی کر دی۔ میری ذہنی حالت بہت خراب تھی، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اداس اور سنسان مکان کے ہر گوشے سے گمان ہوتا تھا کہ ابھی فریدہ کی آواز سنائی دے گی یا امی باہر نکل آئیں گی۔ رات ہو گئی تو میں نے سوچا کہ یہ مکان میرے لیے محفوظ جائے پناہ نہیں ہو سکتا۔ میرے سارے دشمن اسی جگہ سے واقف ہیں اور کوئی بھی یہاں پہنچ سکتا ہے۔ اسے یوں ہی رہنے دیا جائے، کبھی کبھی یہاں آتا رہوں گا اور کسی دوسری جگہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش کروں گا۔ اتنا سوچ کر گھر سے نکلا، لیکن دروازے کے باہر ہی ٹھٹک گیا کہ انسانی جسم نظر آیا۔ میں متعجب ہو کر جھکا تو ایک ایسی لاش ثابت ہوئی جس کے سینے سے خون ابل کر جم گیا تھا۔ کوئی نئی سازش، میں نے سوچا اور ایک بار پھر اچھل پڑا۔
ایک جیپ میرے دروازے پر آ کر رکی اور ٹارچوں کی تیز روشنی مجھ پر پڑی تو صورتحال میری سمجھ میں آ گئی۔ دوسرے لمحے میں نے واپس گھر میں چھلانگ لگا دی اور دیوار کود کر مکان کے پچھواڑے اتر گیا۔ اس وقت تاریخی کار میری دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن گئی۔ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی اور گلی سے نکل آیا، لیکن پولیس والے بھی دوسری طرف سے جیپ نکال لائے۔ میں اندھا دھند کار دوڑا رہا تھا۔ پولیس جیپ کی رفتار بھی کافی تیز تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد شہر سے باہر جانے والی سڑک پر پہنچ گیا۔ جیپ کی روشنی اب بھی ٹمٹما رہی تھی۔ اس طرح یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، میں نے سوچا، اور کار کی روشنیاں بجھا دیں۔ تاریکی میں مجھے سڑک کے بائیں سمت ایک عمارت نظر آئی اور کار کچے راستے پر اتار کر اسے اسی سمت دوڑانے لگا۔ عمارت کے احاطے کی بائیں سمت کی دیوار کے ساتھ کار روک کر میں نے انجن بند کیا، پھر کار کی چھت پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ عمارت کے سامنے کے روف پر روشنی تھی، پھر جو کھلا ہوا دروازہ مجھے نظر آیا، میں اسی میں اندر داخل ہو گیا اور چند ساعت کے بعد میں نے خود کو وسیع کمرے میں پایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ کمرے میں تاریکی تھی، صرف ایک روشن دان سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اس روشنی کے انعکاس سے کمرے کے ماحول کے نقوش کسی قدر اجاگر ہو گئے تھے۔ ہلکا سا فرنیچر پڑا تھا، دیواروں پر پردے لہرا رہے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گو میری کیفیت میں کافی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی، لیکن میں فطری طور پر مجرم نہیں تھا، اس لیے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میرے کان کی سے آہٹ کے منتظر تھی، میں یہاں زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے ہمت کر کے باہر نکلا اور ایک وہ سمت تھی جس طرف سے میں آیا تھا۔ میں نے اس سمت کو چھوڑ کر دوسرا رخ اختیار کیا۔ راہداری کافی طویل تھی، راہداری آگے چل کر بائیں سمت گھوم گئی۔ یہاں 3 سیڑھیاں تھیں اور سیڑھیوں کے اختتام پر بھی ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو آزمایا جو میرے سامنے تھا، حالانکہ یہ بات خطرناک تھی۔ یہ کمرہ پہلے کمرے کی مانند خالی نہ ہوا، لیکن کمرے میں داخل ہونے سے قبل میں نے یہ بات نہیں سوچی تھی۔ اندر داخل ہو کر محسوس ہوا کہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ میں ٹھٹک گیا، اگر کمرے میں کوئی موجود نہ ہوتا تو ایئر کنڈیشن چل نہ رہا ہوتا۔ میں الٹے قدموں دروازے کی طرف بڑھا، لیکن اسی وقت انتہائی تیز روشنی کمرے میں پھیل گئی، اتنی تیز کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے برف رفتاری سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور خود کار دروازے سے بری طرح ٹکرا گیا، زمین پر گر پڑا۔ چوٹ خاصی لگی، لیکن اس کے باوجود میں پھر کھڑا ہو گیا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے کھینچا۔ اسی وقت تیز روشنی ہلکی ہو گئی اور غالباً تیز روشنی بجھا کر ہلکی روشنی کی گئی تھی۔ اپنے احمقانہ جدوجہد سے تھک جاؤ تو میرے نزدیک آ جانا، ایک بھاری پررعب لیکن ایک آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی بجائے کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا، لیکن کمبخت ہینڈل کو نہ جانے کیا ہو گیا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ چند ساعت کے بعد ہی معلوم ہو گیا کہ دروازہ اب نہیں کھلے گا اور میں گہری سانس لے کر گھوم گیا۔ میں نے ہونہار نگاہوں سے اس جھولتی ہوئی کرسی کی طرف دیکھا جو ایک خوبصورت بیڈ کے نزدیک پڑی تھی۔ اس کرسی پر ایک دراز قامت شخص گہرے نیلے رنگ کے گاؤن پہنے ہاتھوں میں کتاب تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پائپ دبا ہوا تھا جو شاید بجھ چکا تھا، ورنہ تاریکی میں اس کی چنگاری مجھے ضرور نظر آ جاتی۔ آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک تھی اور چہرہ دودھ کی طرح سفید، بالوں اور فرینچ کٹ داڑھی کی سفیدی کے اس رنگ سے ہم آہنگ ہو کر بے حد جاذب نگاہ لگ رہی تھی۔ بیک نگاہ بے حد شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ تب اس نے کتاب ایک ہاتھ میں تھامی اور دوسرے ہاتھ سے دانتوں میں دبا ہوا پائپ نکال لیا۔ تھک گئے؟ وہی بارہوب آواز پھر گونجی۔ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ آٹومیٹک ہے، ایک بٹن دبانے کے بعد اس طرح بند ہو جاتا ہے کہ اسے توڑ کر ہی کھولنا پڑتا ہے۔ اس نے حفیظ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اسے کھول دو ورنہ مجھے اپنی آواز سے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ مہمان کسی دروازے سے اندر آئے مہمان ہوتے اور میزبان پر ان کی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ آؤ بیٹھو، جانا ہے تو چلے جانا، مقصد میں ناکامی تو ہو ہی گئی ہے، ہلاک کے دامن کو ہاتھ سے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، چالاکی سے گرفتار کرانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، وعدہ رہا کہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ ان خوبصورت اور اعلیٰ درجے کے مکانات میں وعدے کی کیا قیمت ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تجربات کے لیے طویل عمر درکار ہوتی ہے بیٹے، تم اس چھوٹی سی عمر میں اپنے تجربات کو اتنا مکمل سمجھتے ہو، یہ نہ سمجھی ہے۔ آواز میں نرمی اور حلیمی تھی۔ میں خطرات میں گھرا ہوں، اس وقت تمہاری ان گہری باتوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے جانے دو ورنہ عمدہ شخصیت کا احترام نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سے کہہ چکا کہ تم ہوا کسی بھی حیثیت سے اس مکان میں داخل ہوئے ہو، میں نے تمہیں ایک مہمان کا درجہ دیا ہے اور میزبان کے جو فرائض ہوتے ہیں وہ مجھے پورے کرنے دو۔ میں اس چھت کا وقار مجروح نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے علاوہ مکانوں کی ساخت سے مکینوں کی فطرت کے بارے میں تمہارے تجربے کو غلط ثابت کرنے کا خواہش مند بھی ہوں۔ باقی رہا میری شخصیت کا احترام، تو میں اپنے مہمان کی ہر خواہش کا احترام کروں گا۔ اس کا مقصد تھا کہ میں اس پر حملہ کروں اور اپنی قوت آزماؤں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا۔ اعتبار کے مختلف اشکال ہوتے ہیں، مسکرا کر بولا۔ بعض اوقات ہم اپنی مجبوری کو بھی اعتبار کا نام دے دیتے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، ممکن ہے تمہیں وہ بھی دے دوں جس کے حصول میں ناکام ہو کر تم صرف یہاں سے نکل جانے کو منافع سمجھ رہے ہو۔ وہ شخص مہربان بادل کی طرح میری ذات کے آسمان پر چھا گیا۔
اس کی شخصیت مجھے اپنا آپ اس کی شخصیت کے سامنے بالکل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا۔ ہر جذباتی شخص پہلے آزماتا ہے پھر تسلیم کرتا ہے۔ میں نے تمہارے اندر یہ الجھنیں پہلی بھی تلاش کی ہے کہ تم تعاون کے قائل ہو اور جذباتی نہیں ہو۔ اگر جذباتی ہوتی تو توجہ خود کو ضرور آزماتے، تم برے انسان نہیں ہو۔ ابھی تم نے کچھ الفاظ کہے تھے، میں ان کی تشریح چاہتا ہوں۔ تم نے کہا تھا ممکن ہے میں تمہیں وہ بھی دے دوں جس کی حصول میں ناکامی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ تم نے مجھے چور سمجھ کر کہے تھے۔ کیا تم اس عمارت میں چوری کی نیت سے نہیں داخل ہوئے تھے؟ نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ تو کیا تم خلیفہ ہارون الرشید کی طرح اپنے وطن کے لوگوں کے مسائل جاننے نکلے تھے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، برائے کرم میرا مضحکہ نہ اڑاؤ، میں حالات کا شکار ہوں اور پولیس میرے پیچھے ہے۔ پولیس سے بچتا ہوا اس عمارت میں داخل ہو گیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک ضرور پہنچے گی۔ وہ کسی سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے بجھا ہوا پائپ دانتوں میں دبا لی، اسے سلگا کر 3 کش لیے، پھر بولا، میں اس وقت بھی میزبانی کے فرائض انجام دوں گا۔ پولیس اسی وجہ سے بھی تمہارے پیچھے لگی ہے اور وجہ یقیناً سماج دشمنی ہوگی۔ فرائض کے انجام دہی کے لیے ضروری نہیں بیٹے کہ انسان بہت سے افراد کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اگر اپنی زندگی میں کسی ایک انسان کو بھی روشن راستہ دکھا دو تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ میں تمہیں اس عمارت میں تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں۔ پولیس تم سے کتنی دور تھی؟ زیادہ دور نہیں تھی۔ جس کار سے میں فرار ہوا ہوں تمہاری کوٹھی کی ایک دیوار سے لگی کھڑی ہے۔ پولیس اسے تلاش کر لے گی اور اس عمارت میں پہنچ جائے گی۔ اس نے پائپ کے کچھ اور کش لیے، پھر ایک میز پر لگا ہوا بٹن دبایا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ عمارت کافی وسیع ہے۔ اگر خوف یا بے اعتمادی محسوس کرو تو اس کمرے سے نکل کر کہیں اور پوشیدہ ہو جانا۔ نکلنا چاہو تو نکل جانا۔ اور سنو، میں دعوت دیتا ہوں کہ اگر بے اعتمادی یا خوف تمہیں یہاں سے نکل جانے پر مجبور کرے تو ایک بار دن کی روشنی میں میرے پاس ضرور آ جانا۔ مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے۔ اب ذرا میں باہر جا رہا ہوں۔ کہاں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ اس کار کو ٹھکانے لگانے جو تمہاری نشاندہی کر سکتے، اس نے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے اطمینان سے وہ دروازہ کھولا جو مجھ سے کوشش کے باوجود بھی نہیں کھل سکا اور باہر نکل گیا۔ میری ذہنی حالت خاصی پریشان کن تھی۔ اس شخص کا کردار خاصا ڈرامائی لگ رہا تھا۔ کم از کم میں تو ایسے لوگ اس سے قبل نہیں دیکھے تھے جو کسی کو چور سمجھ کر اس کے میزبان بن جائیں۔ دنیا چالاک ترین لوگوں سے بھری ہے۔ اعلیٰ درجے کی زندگی گزارنے والے عموماً جذبوں سے خالی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے یہ شخص اپنی باتوں سے مجھے مسحور کر کے اطمینان سے میرے لیے چوہے دان تیار کرنے نکل گیا ہو۔ دوسرے لمحے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ بھی اندر سے نہیں کھل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کے جال میں پھنس گیا ہوں۔ چنانچہ میں نے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی، لیکن اس بار ہینڈل اطمینان سے کھل گیا۔ گویا اس نے وہ بٹن کھول دیا جسے دروازہ لاک ہو جاتا تھا۔ میں ایک گہری سانس لے کر باہر آ گئی۔ پھر میں نے راہداری کے اختتام پر مڑتے دیکھا۔ بڑی شاہانہ چال تھی اور وہ بڑے وقار کے ساتھ راہداری میں جا رہا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ اب میں ان لوگوں میں تھا جو ہر کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے اچھل کر دیوار پر چڑھتے دیکھا۔ پھر وہ دوسری طرف کود گیا۔ اس عمر میں بھی وہ جوانوں کی طرح چاقو چوبند اور پھرتیلا تھا۔ اس نے مجھے خود سے طاقت آزمانے کی دعوت بھی دی تھی، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ میں اسے زیر کر سکتا ہوں۔ جیل میں میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس کی شخصیت ایسی تھی کہ بڑے بڑے اس کے سامنے چوہا بن کر رہ جاتے۔ میرا یہ خیال تو باطل ہو گیا کہ وہ پولیس کو فون کرنے گیا ہے۔ ممکن ہے وہ بات کا دھنی ہو اور اپنا گول نبھانا بھی جانتا ہو، لیکن اب میں کیا کروں؟ کیا یہاں سے بھاگ جاؤں؟ لیکن کہاں؟ اس وقت تو پوری دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ یہ ہمارے شہر سے اس قدر دور تھی کہ پیدل شہر جانے کا تصور بھی حماقت تھا۔ پھر کیوں نہ یہاں رکوں اور اپنے آپ کو تقدیر پر چھوڑ دوں؟ جو کچھ ہونا ہے وہ ہوگا ہی۔ اس وقت تقدیر کے ساتھ جنگ، سارے وسائل ختم ہو چکے اور میں بے بسی کی منزل پر تھا۔ چنانچہ میں واپس اس کمرے کی جانب چل پڑا۔ اب تو اسے بھی تھوڑا بہت اعتبار دینا ضروری تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ واپس آ گیا، ایک پرسکون اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ اس نے کافی کا سامان میز پر رکھ دیا اور میز کی دراز سے ایک چھوٹی سی الیکٹرک کیتلی نکالی اور اس کا سوئچ ایک سرکٹ میں لگا دیا۔ میں میزبانی کا پہلا فرض تمہیں کافی پلا کر پورا کروں گا۔ رات کے وقت نوکروں کو دعوت تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ یوں بھی بعض اوقات اپنا کام خود کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں چونک پڑا۔ نہیں سنے میری باتیں، یہ غیر فطری بات نہیں۔ اس وقت تمہاری الجھنیں تمہارے ذہن کو گرفت میں لیے ہوں گی۔ بھلا دوسری باتوں کی طرف تم کس طرح توجہ دے سکتے ہو؟ خیر کوئی بات نہیں، سوچ لو، فیصلہ کر لو ان حالات کے بارے میں جب تک کافی بناتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گیا اور میں خود کو پرسکون کرنے میں لگ گیا۔ وہ باتھ روم ہے، اگر چاہو تو منہ ہاتھ دھو لو، تازہ دم ہو کر کافی پئیں گے اور گفتگو کریں گے، اس نے کہا۔ میں خاموشی سے باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی کی چینٹوں نے بڑا سکون بخشا تھا۔ کافی حد تک تازہ دم ہو کر باہر آیا تو کافی کی خوشبو نتھنوں سے ٹکرائی۔ اس نے ایک پیالی میری طرف بڑھا دی اور دوسری خود لے کر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو میرے عزیز مہمان، پہلے تو ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرا دیں جو صرف نام کی حد تک ہو۔ ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ منصور احمد۔ عام طور پر مجھے پروفیسر شیرازی کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہوا تعارف۔ اب تم پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔
سوالات کر لو تاکہ پھر میں پوری تفصیل سے تمہیں جاننے کی کوشش کروں، اور ہاں، ذہنی انتشار ختم کر دو۔ میں نے تمہاری کار اندر لا کر گیراج میں بند کر دی ہے۔ پولیس کے افراد میرا احترام کرتے ہیں اور کسی کی مجال نہیں کہ میرے گیراج تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اگر پولیس کو اس عمارت پر شبہ ہوا تو کم از کم وہ رات کی اس پہر مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، اور صبح کو ہی آئے گی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں مطمئن ہوں پروفیسر، میں نے کافی کا گھونٹ لے کر کہا۔ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، ازراہ انکسار نہیں کہہ رہا بلکہ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، پروفیسر نے کہا۔ میں نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا اور اس میں قصور میرے والدین کا ہے۔ اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی انہوں نے اور اس طرح نشوونما کی تھی میرے ذہن کی کہ میں بالکل بے عمل ہو کر رہ گیا۔ بس حصول علم میں زندگی گزاری